کتنی ملتی ہیں؟ آپ کے یہاں ملتی کہ نہیں؟ تو ایسا لگ نہیں رہا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ کے یہاں نیکیوں کی آپ کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ یعنی ملتی تو ہے مگر آپ کو شاید اس پر بہت زیادہ نیکیاں ہو گئی ہیں آپ کے پاس. کیونکہ حضور فرماتے ہیں مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہے. کیا کا حریص ہے بولے؟ بس ٹھیک. نیکیوں کا مطلب اس کو حریص کو میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں تو لالچی ہے نیکیوں کا. کیا ہے بولے؟ بڑی ہلکی بول رہے ہیں. کیا ہے؟ اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ راستے کے چلتے چلتے پتھر کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ آپ لوگوں نے جو پاؤں پکڑے ہیں آپ نے بھی بالکل چھوڑ کے بیٹھنا ہے ٹھیک سے، ٹیکنگ میں لگانی. تو سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اور ایک اپنی ماں اور بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے سکتی، باپ بھی نہیں دے سکتا، مگر آپ کو اللہ 90 دے رہا ہے ایک بار میں. اور اگر کم لگ رہی ہیں تو یہ بڑھ بھی سکتی ہیں. میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھائے، پھر مکے میں آپ سبحان اللہ کہیں تو وہاں ایک بار کے کہنے سے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. ذرا زور سے تو بولے ذرا. ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے. یعنی ایک بار کہو گے تو 70,00,000 کا ثواب ہے. سبحان اللہ. زور سے تو بولو. 90,00,000 کا ثواب ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. اللہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. وہ کریم ہے، کسی کے کہنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ رحیم ہے، کسی کے کہنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں جو کہتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. جب کوئی اللہ کو کریم کہتا ہے نا تو سنو اللہ اس کے دل میں کرم اتار دیتا ہے. جب کوئی رحیم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم اتار دیتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا مائک آپ نے کر دیا بھائی. اللہ آپ کے مائک کو اور آپ کو سب کو سلامت رکھے. تو آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ضیاء یزدانی صاحب نے تو نعت شریف پڑھنی ہے ہی. میں نے بھی آپ سے 2-3 شعر پڑھنے ہیں، اگر اجازت دیں تو پڑھ لیں. ہر سنی نعت خواں ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ بڑے کمزوری سے بول رہے ہے کہ نہیں؟ اور اس کا پیدائشی حق ہے نہیں حضور کی تعریف کرنا. اور حضور کی جو تعریف کرتا ہے اللہ اس پہ بڑا انعام کرتا ہے. آپ دیکھو تو جس نے حضور کی تعریف کی آج دنیا اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہی ہے. نہیں بس حضور کے ہو گئے زمانہ ان کا ہو. اب جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ بھی حضور کا ہے. اب جو اعلیٰ حضرت سے کٹ گیا وہ جو کہیں کا بھی ہو، کسی خاندان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جس نے اعلیٰ حضرت سے بغض رکھا اس نے سسٹم سے بغض رکھ لیا. کس سے؟ سسٹم سے بغض رکھا. سسٹم یہ ہے کہ اللہ مجدد بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے بولو؟ مجدد بھیجتا ہے. ہر 100 سال میں بھیجتا ہے. تو جس نے اس زمانے میں اکبر کے خلاف جس دین الہی کو اس نے چلایا تھا اس کا رد کرنے کے لیے اللہ نے جس کو مبعوث کیا وہ شیخ سرہندی، جس نے اس کو مانا وہ اس زمانے میں حق پر تھا. اور اس زمانے میں جس نے اعلیٰ حضرت کو مانا وہ اس زمانے میں حق. واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت سے جو لوگوں کو مسئلہ ہے کوئی وہ پڑھ لکھیں حسد نکالیں. خدا کی قسم حسد اتنی خراب چیز ہے کہ 100 میٹر دور تھا حضور کے گھر سے ابو جہل کا گھر، مگر حاسد تھا تو حضور کو سمجھ نہیں پایا. اور وہ بحث کرنی کبھی نہیں دیکھا مگر پھر بھی حضور کا ہو گیا. تو 2-3 شعر پڑھ دو. اجازت ہے آپ؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم تمام
محبوب یگانا ہے، پڑھیے جو رب دو عالم کا محبوب، میرے ساتھ پڑھیے، محبوب یگانا ہے، کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا دانا، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مکمل حضرت، اعلیٰ حضرت، آپ نے مکمل جو شاعری سنی ہے وہ تو ضیاء یزدانی صاحب کو سننا ہے۔ ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، میں اتنی دیر ہی ترنم سے پڑھتا ہوں جتنی دیر مقرر کے حکم سے باہر نہ جاؤں، تو یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور یہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دو دروازے ایسے ہیں جہاں سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، ایک تو میرے حضور کا دروازہ ہے اور ایک حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی کو ہم کریں گے، آواز بھی کم کرتے ہیں، مائک بہت اچھا ہے، میری آواز اچھی نہیں ہے، یہ نہیں جانا ہے، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، جی علماء تشریف رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گالی تو نہیں ہے، موت کو گالی وہ سمجھتے ہیں جنہیں ایمان نہیں، سیدنا مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں تم اگر موت کو یاد نہیں کرو گے نا موت پھر بھی آئے گی، اور اگر یاد کرو گے پھر بھی آئے گی، فرماتے ہیں مگر اگر یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، بہت آسان ہو جائے گی، یاد نہیں کرو گے تو بڑی سختی کے ساتھ آئے گی۔ اب یقین جانے بندہ جب تک یہ نہ سمجھے کہ اس کو مرنا ہے وہ نیک نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لے، کتنے بھی القاب اس کے سامنے ہوں، چاہے کتنی اس کے شاگرد ہو جائیں، چاہے کتنا اس کا علم ہو، چاہے کتنی بڑا انسان ہو جائے، مگر جس کو یہ شعور نہیں کہ اس کو مرنا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ایک صاحب کی تعریف کی گئی، بڑے نیک انسان ہیں، حضور نے فرمایا تو ایک دن 2 دن 3 دن تعریف ہوئی، سرکار نے فرمایا آپ لوگ جس کی تعریف کر رہے ہیں کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور موت کا ذکر ہم نے نہیں سنا، فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی نوجوان کوئی بزرگ ایسا ہو کہ جو آج اس کی آخری تقریر ہو، میری اگر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کوئی آپ کو بتائے گا یہ آخری تقریر ہے اب عمل کر لو اس کے بعد تمہاری موت؟ نہیں، موت تو اچانک کی آتی ہے، مگر موت جب آنے والی ہے، جب پتہ ہے مرنا ہے، اب میرے نبی فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، مطلب کیا ہے اگر نماز کو پریکٹس کرو گے اور نماز میں دل نہیں لگے گا، جاؤ گے
آ جاؤ گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بغیر موت کو آخری سمجھ کے، اگر نماز کو آخری سمجھ کے بغیر پڑھو گے تو فرماتے ہیں غوث اعظم ایسے ٹھونگے مارو گے سجدے میں جیسے مرغا مارتا ہے، مگر اگر تم یہ سمجھ کے نماز پڑھو گے کہ تمہاری یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، ایک بندے سے یہ کہہ دیا جائے بھائی یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، ذرا تھوڑا سا اسے دل سے پڑھنا، اور اس کو یہ بتا دیا جائے تو بولو کیا کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے سامنے روئے گا نہیں؟ کیا وہ اس کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں؟ تبھی تو وہ نمازیں جو ان کی نمازیں ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں، اور ان کی نمازیں جو موت سے ڈرتے، تو دونوں کی نمازوں میں فرق ہے۔ ایک کی نماز اس کو سکون دیتی ہے، دوسرے کی نماز تو صرف پریکٹس ہے۔ اس کی نماز اس کو نیک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خراب لوگوں کی نماز بھی ان کو ٹھیک نہیں بناتی۔ میری بات ٹھیک کو کم کریں بھائی، آواز کو سماعت کریں، میری بات اتنی سمجھ لیں آپ بس۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا؟ بھیا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آواز آپ کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے میری بھائی؟ آواز سمجھا آپ کو؟ سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی ہماری آخری تقریر ہو ہماری محفل، تو آج ہم اپنی اس محفل کو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ اس محفل کو ہمارے لیے بابرکت بنا، اور ہمارے لیے اسے قبول فرما لے، اور ہمارے لیے آخرت کا سامان بنا۔ جو کہ میرے حضور فرماتے ہیں ایک زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر ایک ایسا اللہ کا بندہ گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ زمین آپ کی گواہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے زمانے نے بڑی تیزی سے کروٹ لی، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے مگر زمانہ کروٹ لے چکا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو خدا کے واسطے بچائیے جہنم سے۔ جتنے بھی نوجوان دوست میرے آج میری اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھیں اور میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں اور بہت غور کریں، یقین جانیں میری اس بات پر، اور بڑے دھیان سے سنیں۔ آج کل لڑکے اور لڑکیاں، نوجوان جن کی عمر 12-13 سال ہے، ان کے خیالات بالکل میڈیا کے ذریعے برباد ہو چکے ہیں، وہ کہیں کے نہیں ہیں۔ ان میں سے اکثر کی راتیں، تنہائیاں بالکل برباد ہیں، کیونکہ ان کو ایک کھلونا ملا، اس سے انہوں نے کھیلا۔ اچھا میری بات سنیے آپ، ایک لڑکی وہ ہے ہمارے معاشرے میں جس لڑکی نے اسلام چھوڑ دیا، غیر مسلم خوشیاں مناتے ہیں، ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ہم نے اتنی لڑکیاں کنورٹ کر لی، اسلام کے دائرے سے باہر کو کھینچ کے لے آئے، اور وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ لڑکیاں بے حیاؤں کی طرح اس پر بیان دیتی ہیں، ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اچھا ایک لڑکی وہ ہے، ذرا توجہ کریں آپ، جس سے اس کا باپ کہہ رہا ہے بیٹی پردہ، اسے پتہ ہے پردہ کیا کر، مگر وہ نہیں کر رہی ہے۔ ذرا توجہ کریں، اس کے اوپر کوئی بھی دنیا کا پریشر نہیں ہے، مگر پھر بھی شادیوں میں بے پردہ، مزاروں میں بے پردہ، گھر میں بے پردہ، ہر جگہ بے پردی، نہ اسے شرم ہے نہ اس کو حیا ہے۔ ایک لڑکی وہ ہے، دو لڑکیوں کی بات بتاؤں گا مثال آپ کو۔ ایک لڑکی تو وہ ہے جو بالکل آزاد ہے، چاہے تو پردہ کر سکتی ہے مگر نہیں کرتی، اس کو لوگ بتاتے ہیں، وہ علماء کی تقریر میں سنتی ہے مگر پھر بھی پردہ نہیں کرتی، بے شرم ہے، بے حیا ہے، فٹنگ کے لباس پہنتی ہے۔ اور ایک لڑکی وہ ہے سنو جو کالج میں گئی ہے، اس سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے وہاں کے ماسٹر کہہ رہے ہیں یا تو تم امتحان دو گی، اور اگر تم امتحان یہاں دو گی تو تمہیں امتحان میں اپنا یہ برقع اتارنا پڑے گا۔ تو اس نے اس ماسٹر سے کہا میں تیری غلام نہیں ہوں، میں مدینے والے مصطفیٰ کی خادمہ ہوں، تیرا یہ امتحان چھوڑ سکتی ہوں مگر نبی کا یہ پردہ دار کا نظام نہیں چھوڑ سکتی۔ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ توجہ کرو ذرا، دو لڑکیاں ہیں، اس کو سمجھو ذرا لگانے سے پہلے سمجھو۔ ایک لڑکی وہ ہے جس پر کوئی اے بھائی نہیں تو توجہ کرو ذرا، میری بات سنو، میں ایسے ڈسٹرب ہوں گا، اب میری بات توجہ کرو، ادھر دیکھو، ادھر توجہ کرو۔ ایک لڑکی وہ ہے جس پر کوئی پابندی مگر وہ پھر بھی پردہ، اور ایک لڑکی وہ ہے جس پر پابندی ہے مگر پھر بھی وہ پردہ کر رہی ہے، اور اس نے للکار دیا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اپنا پردہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو بیک گراؤنڈ ہے، ایک بیک گراؤنڈ میں فلمیں دیکھی گئی ہیں، بچپن سے آنکھ کھولی بچی نے، اس نے دیکھا گھر میں ابا امی فلم دیکھ رہے ہیں، فلم میں بدتمیزی ہو رہی ہے، بے فحش مناظر آ رہے ہیں،
اس کے اندر لپ لاک ہو رہا ہے، بچی دیکھ رہی ہے، اس کی حیا برباد ہو گئی، اس کا شرم برباد ہو گئی، اس کی حیا برباد ہو گئی، اس کی پردہ داری برباد ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو فلم کے سامنے روتے دیکھا، اور سنو وہ ماں کو روتے دیکھ رہی ہے، اور پھر اس نے دیکھا ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہیں، اماں رونے لگتی ہے، ہیرو ہیروئن ملتے ہیں، اماں خوش ہو جاتی ہے، ابا بھی خوش ہو جاتے ہیں، یہی دیکھتے دیکھتے جوان ہوئی۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد وہ جب گئی، توجہ کرو، اس نے جب اپنے گھر سے باہر قدم نکالا، باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی میری عزت خراب نہ کر، ماں کہہ رہی ہے میری عزت خراب نہ کر، میری ناک نہ کٹا، وہ کہہ رہی ہے اے میری ماں تو یہ آج بات کر رہی ہے، تو نے مجھے جوانی میں شادی کرنے کے بجائے مجھے ادھر ادھر پڑھایا، میری عمر آج اتنی بڑھ گئی۔ اللہ ذرا غور کریں، یہ یہاں کے یہ سدھارتھ نگر ضلع کی بات ہے، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، اور وہ لوگوں سے بڑا فخر سے کہتے تھے میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، اور لوگوں سے کہتے تم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ میں ڈاکٹری کا مخالف نہیں، مگر میری بات دھیان سے سننا، اب جب اس لڑکی کی عمر 26 سال ہو گئی تو وہ ایک دن غیر مسلم کے گھر چلی گئی۔ اب باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی چل، اس نے کہا میں تو تجھے جانتی بھی نہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری بیٹی جانا چاہے تو شوق سے لے جاؤ۔ بیٹی نے کہا میرے باپ تجھے اس وقت میں سمجھ نہیں آیا جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، تو نے اس وقت میں میری شادی کر دی ہوتی تو آج مجھے یہ قدم اٹھانا نہیں پڑتا۔ اب میں وہاں جا چکی ہوں جہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک بیٹی وہ ہے جس کے گھر میں اس کی حیا اور اس کی پردہ داری کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اس کے ماں نے اور باپ نے اس کو اتنا خراب ماحول دیا کہ وہ بچی آج جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور اس کو خیال تک نہیں کہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور دوسرا بیک گراؤنڈ وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یاد ہے، جسے خاتون جنت یاد ہے۔ اقبال کہتا ہے تم اپنے گھر کو کتنا ہی اچھا ڈیکوریٹ کر لو، تم اپنے گھر کو کتنا ہی اچھا آراستہ کر لو، مگر اگر تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوگی تو تمہارے گھر کو کوئی بربادی سے نہیں روک سکتا ہے۔ اور ہوا یہی ہوا، ایک بیک گراؤنڈ وہ برباد ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، بڑے بزرگ آدمی ہیں، اپنی بیٹی کے سامنے اب اس کے پیروں کے اندر اس نے اپنی ٹوپی رکھ دی، بیٹی ہماری عزت بچا لے، ہماری عزت بچا لے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تھانے میں مسلمانوں کی ناک کٹ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ میں تجھے جانتی نہیں، تو کون ہے، چل بوڑھے ادھر ہٹ جا۔ اس کا بھائی بولا میری بہن چل ہم سب کی عزت کو بچا لے۔ اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، تو میرے سامنے لڑکیوں سے بات کرتا تھا تو تجھے کیا لگتا تھا، تیرے اس بات کرنے کا اثر مجھ پہ نہیں ہوا، اب میں برباد ہو چکی ہوں۔ اس کا مطلب وہ بیک گراؤنڈ نے برباد کر گیا۔ مگر ایک بیک گراؤنڈ جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں ہے، الحمدللہ آج بھی بہت سے گھروں میں ہے، وہ بچہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہے 6 سال کی عمر میں، پردہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا سر سے دوپٹہ گرا، 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں، مگر نبی کی بیٹی آئی اور اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ سیدہ زینب نے اپنی امی سے پوچھا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ ماں نے کہا بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس لڑکی سے جو پردہ نہیں کرتی، اتنا سنا پردہ کر لیا مگر پھر روئی اور روئی۔ سیدہ پھر آئی زینب اب سر پہ دوپٹہ ہے، اب کیوں روتی ہو؟ رو کے بولی میرے نانا سے عرض کر دینا، میرے نانا سے عرض کر دینا اے میرے نانا کہ آج کے بعد مجھے معاف کر دیں، آج معاف کر دیں۔ آج کے بعد زینب اپنی گردن کٹا سکتی ہے مگر اپنے سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کی وہی بہن اس کے سر سے جب نیزہ اس کے سر سے جب کھینچا گیا دوپٹہ تو اس نے پھر اپنے باپ مولا کائنات مولا علی کے مزار یعنی نجف اشرف کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں، جب میں چلتی تھی مکے میں، جب میں چلتی تھی مدینے میں، تو آپ ارشاد فرماتے تھے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹا کے آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج اے علی اے میرے باپ آج آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ پھر اپنے نانا کی روزے کی طرف کو دیکھا، مدینے
کی طرف کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ، اے میرے نانا سنیے، میں وہی زینب ہوں، جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ نے گود میں مجھے لے کے آپ روئے تھے، آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پہ گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے۔ اے میرے نانا، میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نانا کی اس شریعت کی پابندی کروں گی، مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، میرے بھائی کا سر نیزے پر چڑھا مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی۔ اے میرے نانا، میرے بچوں کی لاشیں گود میں میری آ گئی، ان کو کاٹ دیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں بھوکی پیاسی رہی مگر میرے سر سے دوپٹہ نہیں گرا نانا، مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، اب میں مجبور ہوں، میرے پاس بال ہے، میں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، میری پھوپھی نے کربلا کے بعد مگر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، وہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رہتی تھی، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی اپنی پھوپھی کی قضا ہوتی نہیں دیکھی۔ میری پھوپھی پوری رات نماز پڑھتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا پھوپھی جان یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ اتنے غم کہ تمہارے اپنے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، آپ نے اپنے بھائی کے جنازے، آپ نے اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ چڑھ کے دیکھا، پھر بھی آپ یہ نماز پڑھتی ہے، آپ بھوکی ہے، پیاسی ہے، پھر بھی آپ کا سجدہ قضا نہیں ہوتا۔ اے میری پھوپھی زینب یہ کہاں سے سیکھا؟ تو آپ سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے امام زین العابدین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے سیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس سے سیکھا بولو؟ کس سے سیکھا؟ نبی کی نواسی نے اپنی امی سے سیکھا۔ کس نے سیکھا؟ اپنی امی سے سیکھا۔ پردہ داری کو مطلب صاف ہے، ہم جتنا بھی دین ہمارے پاس ہے، ہمیں سارا کا سارا دین جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے ہمارے گھر والوں کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ ٹھیک، حضور فرماتے ہیں بیٹا اپنے باپ کا راز ہے۔ اب ذرا غور کرو، بیٹی کے ساتھ یہ جو سب ہوا، ایک بیٹی تو پردہ ہٹا نہیں رہی ہے، ایک بیٹی پردہ کر نہیں رہی، تو جو ہٹا نہیں رہی ہے نا اس کے گھر میں یہ باتیں کربلا والوں کی ہوتی ہیں، اس کے گھر میں نبی زادیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں سیدہ زینب کی باتیں، اور وہ جو گھر ہے تو برباد ہے، اس کی ماں برباد، اس کا خاندان برباد ہو جائے گا، اللہ اس کو بچائے۔ مگر ادھر دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، دونوں بات کر رہے ہیں، اب توجہ کرنا، ماں اگر چاہے کہاں چلے بھائی، اے بھیا بیٹھو، توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر سنو، دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کو دل لگ رہا ہے؟ بیٹھو۔